السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين یا رب العالمین۔ عشق و محبت میں ڈوب کر توجہ کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ذرا بلند آواز سے مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ شیخ خالد صاحب کے گھر پہ ہمیں یہ موقع میسر ہے کہ اس مبارک محفل کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں، حاضر ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میری شاید ان سے پہلی ملاقات ہے، یعنی اس سفر میں۔ پچھلے کل بھی ایک ملاقات ہوئی تھی الحمدللہ، اور جب سے آئے ہیں تب سے بہت ہی اچھے الحمدللہ کلام بھی ہم نے سماعت کیے، خوش الحانی کے ساتھ ہمارے ثنا خواں پڑھ رہے تھے، اور مولانا قاسم فیضانی صاحب کل کی طرح آج بھی بہت ہی مثبت پیغام ہمیں دے رہے تھے۔ ماشاءاللہ ہمیں ان علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ کل بڑی خوشی ہوئی تھی، تقریباً آپ سبھی حضرات وہاں پہ موجود تھے اور آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو اجتماع کے دوران دیکھا، اجتماع کے بعد بھی آپ لوگ موجود تھے، اور تھوڑی دیر تک ہم سب حاضر رہے، ایک دوسرے سے کچھ بات چیت چلتی رہی، کھانے پینے کے حوالے سے بھی بہت بحث چل رہی تھی، لیکن الحمدللہ آج پھر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک انسیت سی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی تو دوسری ہی ملاقات ہے، اگرچہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز ہمیں جوڑتی ہے وہ ہے دین۔ دین کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ میرا یہاں آنا بھی اسی وجہ سے، مجھے دعوت بھی جیسے کہ فرمایا کہ کوئی پروگرام تو نہیں تھا، میں بس سفر میں، میرا سٹے بہت لمبا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ ساتھیوں سے مل لیا جائے، اور اگر کوئی پروگرام کا سلسلہ ہو سکتا ہے تو کر لے۔ تو ماشاءاللہ ساتھیوں نے یہ 3 پروگرام سیٹ کر دیے الحمدللہ۔ تو یہ سب دین کی وجہ سے ہے۔ تو ایک تو ہمارا رشتہ دینی تو ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ ایک اور بھی رشتہ ہے ہمارا، وہ تحریک والا رشتہ ہے، جو سنی دعوت اسلامی ایک فیملی کی طرح ہے، اور اس نے ہم سب کو جوڑے رکھا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے گھریلو تعلقات ہیں، لیکن یہ تعلق کے بیچ میں کیا ہے؟ تحریک ہے۔ اگر تحریک نہ ہوتی تو یہ تعلق بھی نہ ہوتا۔ تو یہ دین اور تحریک الحمدللہ اس نے ہم سب کو جوڑے رکھا۔ انڈیا میں اتنے سارے لوگ ملے، آپ لوگوں نے اجتماع دیکھا ہوگا ماشاءاللہ، 3 روزہ عظیم الشان سالانہ اجتماع، اس کے بعد ہزاروں لوگ الحمدللہ وہ 3 دن میں پھر مرکز پہ جب وہ لوگ قیام کرتے تھے، اتنے لوگ ملے اور اتنی محبت ماشاءاللہ، اتنی محبت سے وہ ملتے ہیں، اگرچہ ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہم ان کے کچھ ہیں اور نہ ہم خود کچھ ہیں، لیکن بس یہ دین کی برکت ہے، دین کے کام کی برکت ہے کہ ہماری ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے صدقے میں، دین کے ذریعے جوڑے رکھے،
اور اس تحریک کے ذریعے بھی جوڑے رکھے. بہت ساری تحریکیں ہوتی ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی کام کرتے ہیں, یہ بھی کام کرتے ہیں. الحمدللہ سبھی کام کرتے ہیں, لیکن جیسے کہ ایک اسٹریٹ ہے, اس میں میری فیملی بھی ہے اور ان کی فیملی بھی ہے اور ان کی فیملی بھی ہے, مولانا صاحب کی فیملی بھی ہے, لیکن اور سب کی فیملیز ماشاءاللہ امپورٹنٹ ہیں, ہر ایک میں انسان رہتے ہیں, لیکن میری ذمہ داری کس کے لیے ہے؟ میری فیملی کے لیے. زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اب میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں, یہ جانا وہ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تحریک سے جڑے رہ کر کام کرے تو ایک وہ ہوتا ہے, انوالومنٹ ہوتا ہے, ایک بلونگنگ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ آپ کسی اور کا پروگرام ہو تو نہ. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بڑی فلیکسیبل, جہاں بھی دین کے نام پہ پروگرام ہوگا ہم حاضر ہوں گے, جہاں بھی دین کے نام پہ ضرورت ہوگی ہم اپنی خدمت کو انشاءاللہ پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ذریعے جو ہے جڑا ہوا ہی رکھے انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ ہماری محبت صرف اللہ کے لیے ہے, رشتے کے لیے تو نہیں ہے. اگرچہ رشتے کی بڑی اہمیت ہے, میں اس کے بارے میں آؤں گا. میرا یہ ایک طریقہ ہے کہ جو چیز دیکھتا ہوں, جو ایکسپیرینس کرتا ہوں, اسی پر پھر بیان بھی کرتا ہوں. صرف رٹ کر بیان نہیں ہوتا, کوئی میرا رٹا ہوا بیان ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو چیز ضروری محسوس ہوتی ہے وہ چیز میں بیان کرتا ہوں. تو رشتے پر ایک بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرنی ہے. پہلے چونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محفل منسوب ہے, اور میلاد شریف جو ہے یہ صرف سال میں ایک بار کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اوکیزنز کے لیے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اپنے طور پہ بھی میلاد منائے. ہر پیر کو بھی تو میلاد منایا جا سکتا ہے, لیکن کوئی محفل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بس ایک آپ کا ایک پرسنل کنیکشن ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو آپ میلاد پاک کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل ہم جب انڈیا میں تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پیر کے روز صبح شادی کے وقت, ایوری پیر کو صبح شادی کے وقت وہ غسل کرتے تھے. اگرچہ اس کا کہیں حکم نہیں ہے, لیکن یہ منع بھی نہیں ہے. یہ ان کے دل میں بات آئی کہ یہ پیر کا دن ہے, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح صادق کے وقت ولادت باسعادت ہوئی, تو ہم غسل کریں گے. وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے, کسی آستانے پر وہ جاتے تھے فجر کے وقت. ماشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی محلے کے ہیں, کچھ ہمارے پڑوسی بھی ہیں جن کو میں نے یہ دعوت دے دی ہے آپ کی بغیر اجازت سے, تو الحمدللہ جزاک اللہ. تو وہاں پہ کسی آستانے پہ وہ چلے جاتے تھے. اب یہ ان کا خود کا عمل تھا, کس لیے تھا؟ وہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے تھے, ہے نا. تو یہ ایک کنیکشن ہے جو وہ خود جو ہے کچھ اعمال پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, وہ کسی طرح بھی کریں, کوئی زیادہ درود پڑھ کے کرے, کوئی قرآن پڑھ کے کرے. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا, حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں ماشاءاللہ, خلیفہ بھی ہے. میں نے کہا ہم مزار پہ جائیں تو صاحب مزار کی توجہ کیسے پائیں, کون سا ایسا عمل کریں یا کیا پڑھیں کہ جس سے صاحب مزار کی توجہ ہماری طرف ہو؟ تو کہا کہ لوگ اپنے لیے پڑھتے ہیں, ان کے لیے قرآن پڑھو تو ان کی توجہ تمہاری طرف ہوگی. تو وہاں جا کے زیادہ قرآن پڑھے. یہ ضمناً بات یاد آ گئی. تو بہرحال ہر کوئی اپنے طور پہ کر سکتا ہے. محفل میلاد یا میلاد منانے کے لیے محفل ہو تو بہت اچھا, لیکن خود بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آج میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا گوشہ سیرت پاک کا اجاگر کیا جائے. تو ایک درس ہمارا ہوتا ہے جو آپ لوگ میں سے کچھ سنتے ہیں. انڈیا میں تو بہت لوگوں نے کہا کہ سنتے ہیں, اگرچہ وہ ویوز تو نظر نہیں آتے, لیکن وہ کہتے ہیں سنتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایس ڈی آئی میڈیا پہ ماشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے فرائیڈے کے روز, اور ہم اس کو ریلے یعنی کہ کیا کہتے ہیں
لائیو تو کرتے ہیں لیکن اس کی لنکس وغیرہ بعد میں بھیجتے ہیں. تو وہ درس قرآن کے نام سے ہیں اور جو ایوری فرائیڈے ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور یہ 2007 سے سلسلہ چل رہا ہے ہمارے SBI سینٹر پر. اور ابھی ہم سورہ احزاب پر پہنچے. تو چونکہ سورہ احزاب زیر نظر تھی تو ابھی کا بیان اور شام کا بیان اسی سورت سے ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس لیے کہ کچھ ایسی باتیں سامنے آئی جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں کہ جس سے انہیں بھی سیکھنے ملے گا اور ہمارا بھی ایمان تازہ ہوگا. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, ہم دیکھیں قرآن سے بھی بہت دور ہیں, ذکر سے بھی بہت دور ہے. ہمارے ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی رات میں نے کہا تھا نا کہ کوئی مہمان آئے تو لوگ زیادہ آ جاتے ہیں, یا پھر کھانا پینا کچھ اہتمام سے ہو تو لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. ہر ہفتے لوگ کم آتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے, یہ ہر جگہ ہے. لیکن ایک طریقہ انہیں قریب کرنے کا جو سمجھ میں آتا ہے کہ صرف علم 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 نہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ ذکر کی محافل, کہ زیادہ ذکر ہو. ہمارے یہاں بہت سارے نقش بندی بزرگ ہیں کہ جن کے یہاں صرف ذکر ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ ذکر سے اتنے جڑ جاتے ہیں کہ ہر ہفتے کوئی بیان ہو یا نہ ہو وہ ذکر کے نام پہ ضرور جمع ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہماری ساتھیوں سے کہ اس پر آپ خود مشورہ کریں ہمارے علماء کرام کی نگرانی میں کہ ہم ذکر کو اگر تھوڑا زیادہ کریں اور ذکر میں کچھ اور ذکر کو شامل کریں کہ جس سے لوگ آئے تو انہیں ایک روحانی تسکین محسوس ہو. جہاں علم ضروری ہے وہاں سید اعلیٰ حضرت نے علم پہ زور دیا, لیکن کہا کہ انہوں نے دو پہلو کیے کہ ایک کو تصوف میں جیسے حضور مفتی اعظم ہیں, اور پھر دوسرے ان کے جو خلفاء تھے جیسے حضرت صدر الشریعہ وغیرہ ان کو فقہ کے اندر. تو یہ تصوف بھی بہت ضروری ہے کہ یہ دل کا لگاؤ جو لوگوں کو ہوگا تو وہ انشاءاللہ انہیں دین سے قریب کرے گا. علم تھوڑا سا خشک ہوتا ہے نا, تو اس لیے اس پر تھوڑا سا رنگ چڑھانے کے لیے ذکر ہو, نعتیں ہو اور اس طرح کی باتیں ہو تو انشاءاللہ لوگ زیادہ امید کرتے ہیں کہ آئیں گے. اگرچہ یہ اللہ کی توفیق ہے, ہم اس سے بددل نہ ہو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, وحی اتر رہی ہے اور خود وہ براہ راست سنا رہے ہیں. لوگ سننے کو اس وقت تیار نہیں تھے. تو اگر ہماری بات نہ سنیں تو ہمیں کیا اس میں, جب اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تھے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال تو میلاد پاک کے حوالے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اچھا, رات میں کسی نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ بہت زیادہ اردو میں اب بیان نہیں کرتے. میں کہا ہاں اردو میں میری عادت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے, انگلش میں چونکہ وہاں بیان ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ تھوڑا سا صبر کریں میرے ساتھ انشاءاللہ. اس آیت پاک کا ترجمہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ ایسی آیت ہے سبحان اللہ, ہم سنتے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں لیکن کبھی غور سے سمجھنے کی ہم نے کوشش شاید نہیں کی کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے. اس کی تھوڑی سی تفسیر اگر پڑھے جو علماء کرام نے مفسرین نے کی ہے تو اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں. بہت سارے ہو سکتے ہیں, لامحدود اس کے معنی ہیں, لیکن 3 معنی جو بڑے آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور یہ آیت آپ کو لے کے جانی ہے, آج سمجھ کے جانی ہے, اور اس پر عمل کیسے کیا جائے کہ ہمارے عمل پر اس کا انفلوئنس کیا ہو, یہ آپ کو اور ہمیں دیکھنا ہے. تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. لیکن 3 معنی کیے. ایک تو کہا کہ مالک ہے, وہ ان کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں, یعنی جتنے ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں اللہ کے رسول اس مالک ہیں. دوسرا قریب ہیں کہ وہ ہم سے ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر,
जितना हमारा अपनी जान पे हक नहीं है उतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी जान पर हक है। तो वो कैसे हैं इंशाअल्लाह ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और इस उम्मीद पर कि इन बातों को सुनकर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाएं। यही मकसद है ना, यही मकसद है। अगर अमल मकसद नहीं है तो ये सब इल्म बेकार है। अगर अमल मकसद नहीं है तो इतना सब सुनना करना ये बेकार है। हमारी नीयत अमल की होनी चाहिए कि जो कुछ भी थोड़ा भी अगर हम सुन रहे हैं तो उस पर अमल करें। पहले के लोगों का इल्म थोड़ा था, अमल ज्यादा था। आज उल्टा हो गया है, इतना सुनते हैं, दिन भर क्लिप सुन रहे हैं, यूट्यूब सुन रहे हैं, इल्म बहुत ज्यादा लेकिन अमल कम। हालांकि ये इल्म भी नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसको इल्म भी नहीं कहेंगे। इल्म तो वो जो उलमा के कदमों में बैठ के मिले, इल्म तो वो जो सीना बसीना मिले। सिर्फ गूगल पर या यूट्यूब से इल्म नहीं हासिल होता। कुछ इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है लेकिन उसे इल्म नहीं कहा जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक है, हमारी जान से भी ज्यादा मालिक है, मालिक कौनैन है। वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथों में। मालिक कौनैन अगर है, कौनैन यानी ये दुनिया और वो दुनिया, दोनों दुनिया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मालिक हैं तो दुनिया में जो कुछ है उसके भी वो मालिक है, यानी हमारे और आपके भी वो मालिक है। इसी तरह सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो हम अगर अल्लाह के हैं तो रसूलुल्लाह की भी, अल्लाह खालिक है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मालिक हैं। लेकिन जब वो मालिक हैं तो हम क्या हुए? गुलाम। तो क्या हम उनके गुलाम जैसा बर्ताव करते हैं? एक गुलाम थे कि जो हजरत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें खरीदा। जब खरीदा तो बुलाया, पूछा कि भाई आप नए नए हो, ज़रा बताइए खाना आप कैसा पसंद करते हैं, यानी क्या खाएंगे, मुझे नहीं पता आप क्या खाते हैं नहीं खाते। तो कहा जो आप चाहें। ठीक है। कहा भाई पहनने में कोई ख़ास चीज़ आप पसंद करते हैं? कहा जो आप चाहें। कहा रहने करने में कोई आपकी ज़रूरत हो तो बताएं। कहा हुजूर आप मालिक है, जो आप चाहें। इतना सुना तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम जो है रोने लगे, एक गोशे में जाके रोने लगे। तो वो घबरा गया। तो गुलाम पूछा कि हुजूर मुझसे कोई गलती हो गई, आप रोने क्यों लगे? तो कहा कि तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम तो दुनिया में मजाजी गुलाम हो और मैं मालिक, लेकिन तुम्हारा हाल ये है कि जो आप चाहें, आप मालिक है तो जो आप चाहे वैसा ही हम करेंगे। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि हकीकी खालिक व मालिक है, उसके बंदे हैं, उसके गुलाम हैं, लेकिन हमारा मामला ये कि जो हम चाहें, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया, अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया, ये दुआ कबूल नहीं हुई, ये हमें ऐसा नहीं मिला। तो कहा कि ये कैसा? जब हम गुलाम है तो हमारा रवैया तो ये हो, या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तू जो चाहे। दुनिया यही है ना, हम ये कहे कि या अल्लाह तू जो चाहे, और जन्नत क्या है? अल्लाह ये कहे कि बंदे तू जो चाहे, ये जन्नत है। लेकिन हम दुनिया को जन्नत बनाना चाहते, हम कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ऐसा नहीं। दुआ मांगना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लिस्ट इतनी लंबी है और हमारे मुतालबात ऐसे ऐसे हैं, हमारे डिज़ायर्स की फहरिस्त इतनी लंबी है, इतने अरमान है कि कभी पूरे ही नहीं होंगे हम। इसलिए इन अरमानों को कम करें। कभी कभी ये भी कहिए अल्लाह तू जिस हाल में रखे उस पर राजी है, तेरी अता पे राजी है, तेरी कनात यानी तू जो दे रहा है उस पर हम काने हो जाएंगे, कनात करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक है तो एक मालिक तो ये होते हैं कि सिर्फ एक बॉस बनते हैं, ये करो वो करो,
اور ایک مالک کون ہوتے ہیں؟ ایک مالک وہ ہوتے ہیں جو اپنی جو امپلائیز ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، ان کا بڑا وہ خیال کرتے ہیں، ان پہ بڑے مشفق ہوتے ہیں، ان پہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، ان پہ بڑے رؤوف الرحیم ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مالک ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں ہے، بہت گراں ہے، اور وہ یہ کوشاں ان کی یہ وہ حریص ہے اس معاملے میں کہ ہمارا بھلا ہو، کسی طرح ہمارا بھلا ہو جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایگزامپل میں دوں، آپ سب تھکے تو نہیں ہیں؟ درود پاک انسان کے سننے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اگر بہت زیادہ سن لے تو بھی ایک یہ ہوتا ہے ہمارے اندر، ہماری ذہنیت یہ ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ، اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن اتنا حسین واقعہ ہے کہ یہ شاید دو الگ واقعات ہیں یا پھر ایک ہی ہے جس کے دو الگ الگ پارٹس ہیں، کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ میں سے ہیں، ماشاءاللہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی، اگرچہ وہ بہت کم رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آخر میں وہ رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے حدیثیں روایت کی۔ وہ بھی کیسے کہ آپ کو پتا ہوگا نا، وہ کچھ یاد نہیں رکھ پاتے تھے، بھول جاتے تھے، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ کوئی شرک تو نہیں ہے اللہ کے رسول سے مانگنا، ہے نا، صحابی بتا رہے ہیں۔ تو وہ حاضر ہوئے، کہا کہ حضور میں سنتا ہوں اصحاب صفہ میں سے، صفہ پہ رہتا ہوں، آپ کی تمام باتیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھولی پھیلاؤ۔ انہوں نے جھولی پھیلائی اور اللہ کے رسول نے اونڈیلا کیا اونڈیلا؟ سبحان اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کچھ بھولا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے اتنی ساری حدیثیں ہم تک پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے وقف کر دی تھی اپنی زندگی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، جو صحابہ نہیں پہنچ پاتے تھے روزانہ یا ہر وقت نہیں پہنچ پاتے تھے، ان تک وہ باتیں منتقل کرتے تھے، پہنچاتے تھے ماشاءاللہ۔ انہیں بڑی شدت کی بھوک لگی تو وہ دھوپ کے وقت باہر نکلے، دیکھا تو حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، تو انہوں نے سلام کیا اس غرض سے کہ ان کی کچھ توجہ ہو جائے، وہ جان لے کے یہ بھوکے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر جو ہے وہ اپنے اس میں تھے، سلام کا جواب دیا، چلے گئے، دیکھا بھی نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کو بھی سلام کیا، وہ بھی انہوں نے توجہ نہیں کی، وعلیکم السلام کہا، چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ۔ حضرت عمر نکلے، انہیں بھوک لگی تھی، تو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر ہیں۔ تو پوچھا کہ حضور اس وقت باہر، یعنی اتنی گرمی میں وہ لوگ باہر نہیں نکلتے، تو کہا حضور آپ اس وقت باہر؟ تو کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ حالانکہ بھوک تو عمر کو لگی تھی، لیکن اللہ کے رسول ان کی اس مشکل کو سلجھانے کے لیے تشریف لائے، اور پھر کسی صحابی کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ بھائی کھانا تیار کرو۔ تو کوئی بھوکا بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے ہیں تاکہ اسے، اور ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی اور کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں تو نہ کہہ دیتے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صرف نہ نہیں کہ نہیں ہے جاؤ، بلکہ اگر نہیں ہے بظاہر ان کے پاس تو کسی ایسے کے پاس بھیجا جس کے پاس تھا، تاکہ ان کا کام ہو جائے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے گئے اور کہا کہ جاؤ کہیں سے دودھ لے آؤ، تو وہ دودھ لے کر آئے۔ اب انہیں یہ تھا کہ یہ تو دودھ میرے لیے نا، مجھے بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک مجھے لگی ہے، بے ہوش ہونے کے قریب ہوں، دودھ آ گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بلا لیا، پوری جماعت حاضر ہو گئی،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں کہ جاؤ بانٹو. اب ایک بول میں ملک ہے, ایک کٹورے میں دودھ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب کو بانٹو. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے حصے میں کیا آئے گا جب سب کو دے دیں گے. 70 صحابہ موجود تھے, لیکن حکم تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نا, تو پھر بانٹ دیا ماشاءاللہ. اور جب بانٹا اور 70 صاحبوں نے الحمدللہ دودھ پیا, جب پھر سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا تو کٹورا ویسا کہ ویسا. پھر انہوں نے پیا اور اپنی تسکین کا سامان کیا. اس کو سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یعنی ایک ہی کٹورا تھا لیکن اتنا دودھ پیا کہ بس ہو گیا, بس ہو گیا. تمام کے تمام صحابہ نے الحمدللہ پیٹ بھر کے اسے پیا. تو یہ دیکھیں کہ بھوک جیسی چیز کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس اپنے صحابہ کے لیے پہنچتے ہیں, مداوا بنتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے, لیکن ہمیشہ یاد رکھیں ہم غلام ہیں. تو غلامانہ زندگی بسر کریں, غلامانہ رویہ رکھیں کہ اللہ خالق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں اور ہم غلام ہیں. ہم اسی طرح زندگی بسر کریں. آگے وہ قریب ہیں جو کہ آیت پاک میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی ہم سے ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. اب اس قرب کو ہم محسوس نہیں کرتے, اس لیے کہ ہماری آنکھوں پہ پردے لگے ہیں, ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. ہم تو فل ویو میں ہیں, اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, فرشتے بھی ہمیشہ ہمیں دیکھتے ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قریب ہے ہمارے بہت. آپ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے بارے میں فرمایا کہ ہر ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. جیسے ہمارے درود پیش ہوتے ہیں. آپ نے درود پاک یہاں پڑھا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ, آپ کا درود فوراً پہنچ گیا, فرشتے لے کے گئے اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ اس درود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. تو وہ پہچانتے ہیں نا ہمیں. اور پھر ہمارا نامہ اعمال بھی پیش ہوتا ہے ہر ہفتے. تو وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں پہچانتے ہیں بلکہ ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے کہ میں نے پورا ہفتہ کیا کیا ہے, آپ نے پورا ہفتہ کیا کیا ہے, اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں. ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ دنیا ان کے لیے کوئی دوری کی بات نہیں ہے. حضرت ملک الموت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا یارانہ تھا. ملک الموت جو روح نکالنے کے فرشتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ کچھ دن رہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کہ اسرائیل کیا ان دنوں میں کسی کا انتقال نہیں ہوا؟ کہا بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا, جیسے کہ ایوری منٹ ہوتا ہوگا نا, کہیں نہ کوئی تو فوت ہو ہی رہا ہے. تو کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں. تو کہا لیکن تم تو اتنے دنوں سے میرے ساتھ, تو کہیں گئے ہی نہیں, تو پھر روح کیسے قبض کی؟ تو کہا کہ یہ پوری دنیا ہمارے سامنے ایسی ہے جیسے ریت کا ذرہ ہاتھ میں ہو, جہاں چاہے ہم تصرف کر سکتے ہیں. تو جانے کی کئی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا سامنے یوں ہی موجود ہے. آج تو اس کو دیکھ سکتے ہیں نا, اسکرین پہ سب موجود ہے, آپ سے ٹک 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 کریں. تو یہ سمجھانے کے لیے ان کے لیے کیا ہوگا, تو کہتے ہیں پوری دنیا. سیدی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری دنیا ایسی ہے جیسے میرے ہاتھ میں ریت کا دانہ, میں جیسے چاہے تصرف کروں. تو جب ایک ولی کے لیے یہ ہے تو یہ تو اجل ملائکہ میں سے ہیں, تو ان کے لیے کیا ماشاءاللہ. اور جب ان کے لیے یہ ہے تو سید الانبیاء کے لیے کیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچے گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ذرا دل سے آہ تو کرو, وہ دور نہیں ہے, وہ ہمارے بہت قریب ہے. ہم دور ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے,
ہم دور ہیں اس لیے کہ ہم نے دنیا اور غفلت کے پردے اپنے اوپر چڑھا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب. کتنے ایسے ہیں جو روزانہ سوتے تھے اور روزانہ دیدار کرتے تھے, روزانہ دیدار کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غفلت سے دور کر دیا, اپنے آپ کو پاک کر دیا. تو پھر وہ جلوہ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. یہ خودی کو مٹاؤ اور خدا سے قریب ہو جاؤ. خودی کو مٹاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ قریب ہے ہمارے, لیکن ہم دور ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کریں, ان کا قرب حاصل کریں. کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں, یعنی گناہوں سے توبہ کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ گناہ بھی جاری ہیں اور پھر دعا بھی پڑھ رہے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھوں گا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا. کس منہ سے دیدار مانگتے, کس منہ سے دیدار؟ جن آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھو گے؟ سچی توبہ کر لو. بلکہ یہ مانگنا جو ہے, ہم تو یہ سمجھتے, صوفیہ کہتے ہیں, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس طرف سے ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو دیدار کرا دے, وہ راضی ہو جائے. ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم مطالبہ کریں, ہم یہ چاہیں کہ یہ دیدار ہو جائے, یہ دیدار ہو جائے. نہیں, ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیں. پھر وہاں سے جو عنایتیں ہوں وہ ان کی طرف سے ہیں الحمدللہ. تو اس طرح سے گناہوں سے پاکی اختیار کریں, اپنے دل کو پاک کریں, اور دوسرا یہ کہ درود پاک کی کثرت کریں, ان کے طریقے کو اپنائیں, کہ ان کی سنتوں کو اپنائیں. ہم اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کریں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ پیروی کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اطاعت کر, وہ جو ہے عنایت فرمائیں گے الحمدللہ. تو بہت قریب ہے وہ ہمارے, ہم دور ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھے, جو عمل والا مسئلہ ہے نا, والدین کو بھی ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جن کے والدین نہیں ہے دنیا میں, تو یہ خیال کریں, اللہ سب کے والدین کو لمبی عمر دے, اور جن کے اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن انہیں بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے, تمہاری بیٹی نے اس ہفتے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اگر اچھے عمل ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اچھے عمل پیش کیے جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہوں گے نا. جیسے معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کہا ایک سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہیں, ایک طرف ان کے قطار ہے اور دوسری طرف بھی ان کے قطار ہے لوگوں کی. اس طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں, راضی ہوتے ہیں, دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں. پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور یہ ان کی اولاد کی قطاریں ہیں. ایک طرف مسلمان ہیں, متقی پرہیزگار لوگ ہیں, انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے والد گرامی خوش ہوتے ہیں. دوسری طرف کافر ہے, فاسق ہے, گنہگار لوگ ہیں, انہیں دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ناراضگی کا باعث بنے یا انہیں راضی کریں, دوسرے میت کے سامنے ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے, یا پھر ہم انہیں پراؤڈ کریں. تو اچھے عمل کریں اگر آپ کے والدین جا چکے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ ہو کہ دیکھو میرا امتی نے کیا عمل کیے. ہم اپنے اعمال سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں کہ انہیں فخر ہو کہ یہ میرا امتی ہے, انہوں نے یہ عمل کیے الحمدللہ. اور آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تیسرا جو اس میں میننگ ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ یہ نبی اپنے امتیوں سے ان کی جان سے زیادہ ان پہ حق رکھتے ہیں, ہم پر ان کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ و رسولہ احق و یرضوا, اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم انہیں راضی کریں. لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا؟ کبھی کبھی
بیوی کو راضی کر لیا اگرچہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. کوئی ایسا مطالبہ ہو جو بیوی کہہ رہی یہ کرنا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے, لیکن کیا کیا؟ بیوی کو راضی کر دیا, اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا. کبھی کبھی بچے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا ہو, ضد کرتے ہیں, انہیں راضی کر دیا لیکن اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اس معاملے میں والدین کو بھی آپ نظر انداز کریں, یعنی کہ اگر والدین کوئی ایسا کام آپ سے چاہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے تو آپ وہ کام نہیں کریں گے, اس لیے کہ حقدار کون ہے؟ اللہ ہے, رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد دنیا ہے, پھر والدین ہیں, اور بیوی کے لیے پھر شوہر ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. لیکن ہمارا تو معاملہ ہی الٹ ہے. ہم تو اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں اگرچہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ اس حوالے سے کہ جنگ موتا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ سب سے پہلے جو جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا, سپہ سالار ہوں گے, وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ان کا انتقال ہو جائے, وصال ہو جائے, تو پھر فرمایا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طریقے سے 3 نام. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ, اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ, تو صحابہ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ شہید ہونے ہی والا. جب یہ فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائے تو وہ صحابہ کو بھی پتہ چل گیا, دوسرے صحابہ کو بھی پتہ چل گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کر دیا. آخر میں جو سپہ سالار بنے وہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا. لیکن اور اس جنگ کا نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے سے فرما رہے. سبحان اللہ, یہ بھی حاضر و ناظر والی بات ہو گئی نا کہ مدینے میں ہے اور وہ فرما رہے ہیں جیسے کہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے عبداللہ ابن رواحہ ہے, ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, وہ شہید ہو گئے. اب جعفر صادق آئے, ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا, پھر دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا, انہوں نے جھنڈے کو اپنے منہ میں لیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے. اس طریقے سے پورا منظر کھینچ رہے ہیں مدینے میں رہ کر. جنگ تو بہت دور ہو رہی ہے. بہرحال ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تو روانہ کر دیا. دوسرے دن تھا جمعہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو یہ تو یقین ہو گیا کہ میرا جو ہے شہادت کا وقت آ گیا ہے, لیکن چونکہ دوسرے دن جمعہ تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایک جمعہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پڑھ کے جاؤں, جانا ہی ہے, شہید ہونا ہی ہے, تو ایک اور موقع مل جائے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ایک پڑھ لوں. جمعہ قائم ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی. اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا عبداللہ ابن رواحہ. عبداللہ آپ گئے نہیں؟ کہا کہ حضور میں جانے والا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو علم یہ اٹھائیں, تو مجھے یقین ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں, لیکن میں نے چاہا کہ چونکہ میں شہید ہونے والا ہوں تو میں ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھوں, ایک جمعہ کی برکت اور حاصل کروں. جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا وہ ٹھیک ہے, لیکن بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر تم چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ حکم یہی تھا کہ چلے جاؤ. عبداللہ ابن رواحہ کی تو کتنی پیاری ان کی منشا تھی ہے نا, کہ ایک نماز اور مل جائے, ایک جمعہ اور مل جائے. لیکن یہ کس کی منشا تھی؟ ان کی خود کی خواہش تھی. اور اللہ کے رسول کی خواہش کیا تھی؟ کہ وہ چلے جائے لشکر کے ساتھ. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے. اب آپ سوچیں کہ ایسے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر ہوتا تم چلے جاتے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی جائز اور ناجائز خوشی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں, دنیا بھر کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا خیال نہیں کرتے. اگرچہ حق کس کا زیادہ ہے؟
अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, हमसे हमारी जानों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। और अल्लाह व रसूलहु हक़ व युर्दू, कि अल्लाह और उसके रसूल इसके ज़्यादा हकदार है कि उन्हें राज़ी किया जाए। अल्लाह अकबर। तो इन सब तौजीहात को सुनने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इस आयत पर गौर करें और सोचें कि ज़्यादा मालिक कौन है हमारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़्यादा करीब कौन है हमारे, यानी हमारी जानों से ज़्यादा करीब कौन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। हम पर ज़्यादा हक किसका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसी तरीके से हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। जब वो राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी में जो कंटिन्यूस जो आयत है कि उनकी जो अज़वाज है वो हमारी माएँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिन्हें हम उम्महातुल मुमिनीन कहते हैं। माशाअल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने अज़वाज मुतहरात है ये हम सब की माएँ हैं। ये हमारे लिए शर्फ की बात है। हम कहते हैं उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजा, मुमिनीन में हम भी आ गए ना, तो हमारी माँ है उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। तो वो हमारी माँ और दीगर उम्महातुल मुमिनीन भी हमारी माएँ हैं। लेकिन इसके आगे जो है कि अल्लाह ने जो हक कायम किया है रिश्तों के ज़रिए, इसका बहुत एहतमाम होना चाहिए। मैंने अभी देखा बहुत सारे लोगों से मुलाकात और रिश्तेदारों से मुलाकात कि लोग रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ करके बैठे हैं। कोई चचा से नहीं बोल रहा, तो कोई भाई से नहीं बोल रहा, तो कोई भतीजे से नहीं बोल रहा है, और इस तरीके से कतई ताल्लुक़ उन्होंने किया हुआ है। और इस पर हम बैठे थे हमारे एक उस्ताद गिरामी की बारगाह में, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने फरमाया कि जो रिश्ता अल्लाह ने कायम किया है, हम कौन होते हैं उसे तोड़ने वाले। अगर कोई भाई है तो ये अल्लाह ने रिश्ता कायम किया, कोई बहन है या माँ बाप हैं या चाचा है या फूफी है, ये रिश्ते किसके कायम किए हुए हैं, अल्लाह के कायम किए हुए हैं। हम एक दूसरे से तो दोस्ती रखते हैं और दोस्ती निभाते हैं और जो है उस ताल्लुक़ को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया है उसको बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और कहते हैं मैं तो अपने चाचा से बात ही नहीं करता, मैं तो अपने इससे बात ही नहीं करता। अल्लाह ठीक है, अगर किसी से आपकी नहीं जमती तो हम ये नहीं कहते कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड बने रहे, नहीं जमती तो नहीं जमती, लेकिन ताल्लुक़ तो नहीं तोड़ना चाहिए, ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए, ताल्लुक़ कायम रखें, इसलिए कि ये अल्लाह के बनाए हुए ताल्लुक़ात हैं। और इसके हवाले से आखिरी बात कि फरमाया कि अगर कोई ये चाहे कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसकी रोज़ी कुशादा हो तो वो क्या करे, वो सिले रहमी करे, यानी कि लोगों से ताल्लुक़ जोड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ने आए थे, तोड़ने नहीं। और मौलाना साहब ने अच्छी बात कही थी माशाल्लाह कि हम छोटी छोटी बातों से ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, हालांकि हमें जोड़ना है, हमें लोगों को करीब करना है ताकि वो दीन से भी करीब हो और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म में बहुत सारी बातें हमें सीखने मिली। उम्मीद है कि जिस आयत पर हमने बात की है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सब के जहन में बैठी होगी। और मैं फिर कहता हूँ कि एक टीचर वाला मामला है कि हम समझाते हैं, कोई खिताबत नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि उसमें अमल का पहलू होना ज़रूरी है कि हमारे आमाल दुरुस्त हो जाए, अकीदा दुरुस्त हो जाए, ताकि हम कुछ सीख के जाएं और ताकि उस पर अमल हो तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। और इस्लाम पे अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत संवरेगी, और अगर नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी माल और दौलत आ जाए वो संवरने वाली नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए, इन सब की बेहतरी के लिए यही है कि दीन से जितना करीब होगे उतना इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई। और फिर ये बात मैं अर्ज़ करूं कि माशाअल्लाह इस कंट्री में अब ये सेकंड जनरेशन चल रही है। पहले जनरेशन जो आए काम करने के लिए, अब उनके बच्चे हैं,
ہماری زیادہ ذمہ داری. ہم کو یہ پتہ ہے کہ انگلینڈ میں جو ہے اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ جو انڈیا پاکستان سے آئے وہ تو مسلمان رہے، لیکن ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے ان بچوں کے لیے جو وہیں پیدا ہوئے، جو وہیں کے ماحول میں پلے بڑے. اور بہت سارے ایسے ہیں، جیسے بوسنیا میں جب جنگ ہوئی تھی تو سب آئے تھے ریفیوجیز بن کے انگلینڈ. ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم فلاحی کاموں میں زیادہ نیاز کھلاتے ہیں، لیکن جس کو یعنی بہت ضرورت ہو، جو واقعی حقدار ہو، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. تو جو ریفیوجیز ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ آئے تھے اس وقت 90s میں، ہزاروں کی تعداد میں. اب بھی یوکرین میں جو وار چل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس میں یا یو کے میں ہزاروں لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے، آئیے ہمارے یہاں رہیے. کسی نے کہا 6 مہینے ہم آپ کو رکھیں گے، کسی نے کہا 3 مہینے ہم آپ کو، کسی نے کہا 1 سال ہم آپ کو رکھیں گے. یہ جذبہ خیر خواہی ہے نا، ان کا تو کیا ہے، انہیں کچھ نہیں ملنا. ٹھیک ہے گورنمنٹ تھوڑا مدد کرے گی، لیکن وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے. بھائی کہیں جنگ چل رہی ہے، یہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، تو ان کو ہم گھر دیتے ہیں، ان کو ہم آشیانہ دیتے ہیں. وہ قریب تو بوسنیا کے وقت بھی یہی ہوا، مسلمانوں نے کم لوگوں کو لیا، کم لوگوں کے بچوں کو لیا. اب بھی سیریا کے وار میں بھی یہی ہوا، سیریا کے بچے ہیں، لیکن وہ کس کے گھر میں پل رہے ہیں؟ کسی کرسچن کے گھر میں پل رہے ہیں. اب وہ پھر کرسچن ہی تو بنیں گے. اور اگر کچھ نہیں کرسچن نہ بھی بنے تو وہ ٹھیک سے مسلمان تو نہیں رہیں گے. اچھا ان بوسنینز کا پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ چونکہ مسلمانوں نے انہیں قریب نہیں کیا، تو اب ان کی 2nd یا 3rd جنریشن ہے. آپ یقین جانیں ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے نہیں رہ گئے، یعنی وہ پوری قوم جو ہے لاسٹ ہو گئی. اس لیے زیادہ ضروری ہے جو ہم اپنے ملکوں میں نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ زیادہ محنت کریں اور انہیں ایسا مسلمان بنائیں جو صرف نام کے نہ ہو، یہ عبداللہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، صرف نام کے نہیں، بلکہ وہ دل سے مسلمان ہو کہ وہ جانتے ہو کہ اسلام ہی حق ہے اور اسلام کیسے اور کیوں حق ہے یہ بھی وہ جانتے ہیں. تو کہیں کوئی چیلنج ان کے سامنے آ جائے تو ان کے دل میں ذرا برابر ڈاؤٹ نہ ہو، ان کے دل میں یہ ہو کہ نہیں اسلام ہی حق ہے. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت پہ دین نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی ایمان پہ رکھے. اور پھر سے ایک بار شکریہ ماشاءاللہ ہمارے جناب شیخ خالد صاحب کا اور ہمارے اراکین کا، ساتھیوں کا کہ جنہوں نے یہ مبارک محفل سجائی.